میرے برادران، آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے مولا کے حوالے سے؟ کوئی سوال ہو دل میں، کوئی بات ہو دل میں، پوچھیے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا کوئی سوال؟ اچھا، آپ کا اظہر بھائی کوئی سوال؟ جی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے مولا اتنے قریب ہیں کہ ہر ایک پہ وہ شکل استعمال کریں، جی، جو اس راز سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھی ہمارے عزیز و کاربار ہیں، جی، ہم ان کو اپنے ساتھ اس مشن میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی خاص نسخہ جو بتا دیں کہ ان کے دل میں بھی مولا کا جائے۔ بہت اچھا سوال۔ کہہ رہے ہیں کہ اچھا سوال ہے، درد دل ہے، صلہ رحمی ہے، اور بہت نیک کام ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقرباء کو، اپنے عزیزوں کو اس عظیم مشن یعنی انتظار امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں اپنے ساتھ ہم سفر بنانا۔ مختصر ترین جواب یہی ہے کہ سب سے پہلا کام ہی اگر کر لیا جائے تو دوسرا کام کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اتنا خوبصورت اپنے کردار کو بنا لیں، اتنا خوبصورت بنا لیں کہ سارے اقرباء پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں امام مہدی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین اور شارٹ جواب وہ کیسے ہوگا؟ آپ کی روزمرہ زندگی جس میں آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس میں روزمرہ کی بنیاد پر بہت سارے معاملات ہمارے ساتھ ایسے آتے ہیں جن سے ہمارے ریلیٹیوز کا ایک سلسلہ جڑا ہوتا ہے۔ تو ہر اس چیز میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انتہائی محبت سے امام کی خاطر سارے سلسلے ایک طرف کر کے صرف امام کی خاطر آگے بڑھیں۔ تو انشاءاللہ عزیز و اقربا آپ کے ساتھ ہم سفر ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے نماز میں دعا میں دعا ان کے لیے کہ مولا ان کو بھی اپنی نالین کا قرب عطا فرما، کریمی فرما، تاکہ تو انہیں بھی مل جائے جیسے تو ہم جیسوں کو مل گیا ہے۔ تیسرا، ان کے لیے بھی رحم مانگو کہ جو آپ کے دشمن ہیں۔ یہ آپ کا بہت بڑا پن ہے، اپنے دشمنوں کے لیے رحم مانگو۔ رحم کیا مانگنا ہے؟ انہیں بھی قرب عطا کر۔ انشاءاللہ یہ 2-3 سلسلے ہیں۔ پہلا کام سب سے پہلے اور سب سے اہم، باقی بھی ان کے ساتھ جڑے ہیں۔ مولا نے چاہا سارے آپ کے ساتھ ہم سفر ہو جائیں گے۔ محبت سے بات کریں، صبر سے پیش آئیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، اگنور کریں، کوئی بات نہیں۔ ہر چیز میں اگنور کرتے جائیں، بہترین ایک انداز ہے اپنے مولا کو منوانے کا۔ باقی مولا خود مدد فرمائیں گے۔ یہ ظرف جتنا بڑا ہوگا، آپ نے غالباً آپ کی کسی غیر موجودگی میں ایک محفل میں نے برادران کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو گزارش کی تھی، سمندر کا ظرف کتنا بڑا ہوتا ہے۔ پانی تو وہی ہوتا ہے جو نہر میں ہوتا ہے، جاتا تو سمندر میں ہے، مگر وہ سمندر کیوں کہلاتا ہے؟ صرف اس وجہ سے اس میں بہت کچھ سما جاتا ہے۔ سما جانے والے جو مقام ہوتا ہے اس کو سمندر کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیڑے مکوڑے بھی ہیں، سب کو جگا دیتا ہے، مچھلیاں بھی ہیں، عجیب عجیب جانور بھی ہیں۔ سارا اس کا پانی پینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی اس کے پانی میں کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ سمندر ہے۔ یہی ظرف ہے مولا کے ایک ناصر کا، مولا کی ایک کنیزہ کا۔ اس کا ظرف بھی، وہ بھی انسانوں جیسا ہی ہوتا ہے، وہ بھی نہر جیسا پانی ہوتا ہے، مگر کمال اس کا یہ ہوتا ہے کہ نہریں پھر خود بخود اس میں گرتی ہیں۔ کہاں سے چل کے کوئی آتی ہے، کہاں سے پانی کوئی آتا ہے، سب اس میں گرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی سمندر کا حصہ بناؤں۔ کیوں؟ سمندر کو اللہ نے ظرف بہت بڑا دیا ہے، جس کا کنارہ بھی بڑی مشکل سے جا کے ملتا ہے۔ نہروں کی خواہش ہے، یہ نہ سمجھا کریں اکارڈنگ ٹو سائنس، جس سمندر میں جو نہر ڈلتی ہے وہ اس کی اونچائی زیادہ ہوتی ہے اور وہ گہرائی کو جا کے ٹچ کرتی ہے۔ یہ سائنس ہے، سائنس مجبور ہے، اس کے علاوہ سائنس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، نہریں خواہش کرتی ہیں
हम समंदर में गिरे, हम समंदर का हिस्सा बने, हम भी समंदर कहलाएं। आपको पता है कराची का गंदा पानी कहां जाता है? कितना कराची है, देखा है कराची? कुछ ने तो देखा होगा, कितना बड़ा कराची है, सारा गंदा पानी अपने अंदर समेट रहे। मगर कमाल ये है, जरा भी स्मेल नहीं उसमें। समंदर जो है, मीठा पानी, खट्टा पानी, कड़वा पानी, गंदा पानी, नजिस पानी, सबको अपने अंदर जम करके पाक कर रहा है। ये समंदर का कमाल है। ये ख्वाहिश होती है गंदे नालों की भी, हमें समंदर पाक करेगा, नहरों की भी होती है, हमें भी कमाल पे समंदर पहुंचाएगा। बारिश का पानी दूर दराज से इकट्ठा होके वो भी समंदर का हिस्सा, हर चीज़ समंदर में, हर चीज़ समंदर में, हर चीज़ समंदर में। अब समंदर का कमाल देखो। फिर मैं भाई का दूसरा सवाल लूँ, समंदर में बहुत कुछ छुपा है। समंदर कहते हैं, बात सुन, मुझसे कुछ निकालना है, मैं ऊपर कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं करूँगा, तुझे डुबकी लगानी पड़ेगी। ये मेरे ज़र्फ़ का कमाल है। कोई तुझे यहाँ से मोती हीरे अगर तलाश करने हैं, तू डुबकी लगा, दूंगा जो तू चाहेगा। हाँ, किनारे पे ना फिरना, कुछ लेना है तो डुबकी लगानी पड़ेगी। यही कहा गया है, यही कहा गया है। तेरे रसूल की हदीस मैंने तुझे इन अल्फाज में गुजारिश कर दी, यही फरमाया गया, आशिक छलांग मारते हैं। तेरे रसूल की हदीस है, तेरे मासूम का फरमान है, छलांग मारते हैं, क्योंकि उनको उनसे कुछ न कुछ लेना होता है। वो ये नहीं देखते गहरा कितना है, कड़वा कितना है, खारा कितना है, छलांग लगाते हैं। यही साहिबाने इश्क का कमाल होता है। इब्राहीम को किसी ने नहीं डाला, किसकी क्या जरूरत है मंजनी इख्तियार करे, इब्राहीम के लिए आग बुलंद करे, और जनाब इब्राहीम अल्लाह के नबी को, अल्लाह के खलील को डाले, अल्लाह उनको ज़िबा ना कर दे, अल्लाह के दोस्त को कोई अल्लाह के होते हुए डाले। नहीं, आग में इब्राहीम ने अपने आप को खुद डलवाया, किसी की क्या जरूरत थी, खुद डलवाया, आशिकों को सबक देने के लिए, हम जैसों के बंद ज़हन खोलने के लिए। बातें समझ आ रही हैं ऊपर से तो नहीं हुई? लिहाजा बात दूर न चली जाए, मैं मुख्तसर आपकी खिदमत में गुजारिश करूं, जितना हो सके मखलूक के लिए फ़ायदामंद बनो, जितना हो सके। ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत पेश करो, ऐसा प्यार पेश करो, ऐसी शफकत पेश करो, ऐसा लोगों को उनकी कोताही का सिला दो, पूछने पे मजबूर हो जाएं जाते कहाँ हो। यही असल में तरीका था, या यही असल में सिलसिला था मजालिस का। ये यूँ नहीं कह रहे कि हम पढ़ते हैं तो हम बड़ा ये नहीं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, मिंबर पे जाते हैं, ये हम हैं, मैं नहीं हूँ, हम हैं, जाते हैं। लेकिन मैं उस वे में बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मुद्दा मकसद मजालिस जो असल था, जिसके लिए इमाम ज़माना जैसी हस्ती सैयद सजाद बादशाह ने बुनियाद रखी थी, वो मामूली नहीं था, सिर्फ और सिर्फ महदी के लश्कर के नासिर तैयार करने। लो जी बिस्मिल्लाह, बातें आज तमहीदी काफ़ी हो गई। भाई ने रजत पे सवाल किया था, मैं 2 जुमले रजत पे अर्ज़ करके मैं वापस कुरान की आयत पे आता हूँ, और फिर मेरा दिल है आज मुक़द्दर और नसीब पे थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। जवानों के लिए बड़ी अहम है, बहुत बड़ी दलील है रजत की। को कहा गया तुम मोहम्मद की नुसरत करोगे, किसी नबी ने भी मोहम्मद की नुसरत नहीं की। मोहम्मद की नुसरत उस वक्त होगी जब कुल का कुल मोहम्मद सरापा मोहम्मद बन के आएगा। लफ्ज है शोजब करोगे, 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 कुरान की आयत है, मुझे मैं सारी पढ़ूंगा, फिर बात कहीं ना कहीं से चली जाएगी। मैं मुख्तसर करोगे, हर जगह ये टच मौजूद है, कहा गया है। इंतकाम का मैंने कहा ना, नबियों को शहीद होते वक्त जनाब जिब्रील पैगाम अल्लाह का लेके आए, क्या प्लान है, आपकी शहादत के बाद बदला ले लिया जाए या पेंडिंग रखा जाए? नबियों ने कहा पेंडिंग, क्योंकि बताया गया था एक इंतकाम होना है। रजत का तब से है, और रजत अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, सूरज भी इंतजार है रजत में।
روزانہ ابھرتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے. چاند بھی انتظار رجت میں ہے, زمین کے ذرے بھی انتظار رجت میں ہیں. کون سی نباتات جمادات ایسی ہیں جو انتظار رجت میں نہیں؟ سب انتظار ہے. جانور قربانی دے کر اپنے آپ کو انتظار رجت میں ہے. درخت کٹوا کے اپنے آپ کو انتظار رجت میں ہے. کوئی آئے گا, آئے گا. اچھا جی دیکھیں, پروردگار کی پاک ذات کہتی ہے محمد میں نے تیرے صدقے کائنات بنائی اور تیرے لیے کائنات بنائی. محمد کے صدقے کائنات بنائی تو سمجھ آتی, محمد کے لیے کائنات بنائی سمجھ نہیں آتی. محمد کے لیے کائنات بنی رجت میں ثابت ہوگا, اور دوسرا آپشن نہیں ہے, سیکنڈ آپشن نہیں ہے. محمد کے لیے کائنات بنی. کیسے بنی, کس طرح بنی؟ بھائی دیکھیں, میں نے یہ ٹاول بنایا, میری فیکٹری تھی, میں نے وشال شاہ جی کے لیے ٹاول بنایا. وشال شاہ جی ٹاول پڑا ہے, استعمال ہو رہا ہے, بندے استعمال کر رہے ہیں. بنایا وشال شاہ جی کے لیے تھا, بندوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. بنایا تو وشال شاہ جی کے لیے تھا. سمجھ نہیں آئی. گزاری یہ ہے, سب کچھ بنا محمد کے لیے تھا. محمد آ کے جب اس کائنات کو جس کے لیے بنی تھی آئے گا, اس وقت یوم تبدل الارض, یہ زمین بدل دی جائے گی. یہ زمین اس قابل نہیں کہ مہدی یہاں آئے. یہ رجعت ہے. اس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی. مختصر سی بات تھی رجت پہ, میرا خیال اتنا کافی ہے. بڑی طویل گفتگو ہے, طویل گفتگو ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ عرضیاں کروں گا, گزارش کروں گا بادشاہ کی توفیق سے. پروردگار اپنے حبیب سے مخاطب ہے. اچھا, حبیب سے مخاطب ہو کے ہی سمجھاتا ہے, اے میرا حبیب کیا تو نے شخص کو دیکھا؟ حیرانی والی بات ہے, محمد سے کون سی چیز مخفی ہے؟ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا؟ دیکھا تے ہے حبیب نے, دیکھا نہیں دیکھے نے. کیڑا شخص ہے جڑا امام مبین تو چھپیا ہے. امام مبین وہی ہے جندے پوری کتاب مبین ہے. کیڑی کائنات دی چیز ہے جڑی سرکار کول چھپی ہے. ہر چیز سرکار دے فوکس ہے. کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا؟ کیڑا شخص؟ کہندے جس نے اپنا خدا الہ یعنی اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے. اس واسطے آکھے سی لا الہ. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا, اپنا الہ یعنی نفسانی خواہشات کو بنا رکھا ہے معبود. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پیر مصطفیٰ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں اس نے الہ بنایا, ہم تو اللہ کو ماننے والے. ایسے ہے نا. لیکن آپ کی خوبصورت ہلکی پھلکی مسکراہٹ کی قسم, اگر کوئی صاحب آنکھ ہو تو آپ کا دل چیر کے کافی الہ دکھا سکتا ہے. یقین جانیے, یقین جانیے. کوئی صاحب آنکھ ہو, صاحب نظر ہو تو وہ آپ کی دل چیر کے دکھا سکتا ہے. کہیں غصہ, کہیں ناشکری. یہ الہ ہے, یہ معبود ہیں. اسی طرح میں گرواتا جاؤں گا تو سر آہستہ آہستہ سر جھکتے جھکتے سارے جھک جائیں گے. سر نہ جھکاؤ, عہد کرو, یہاں عہد کرنے آتے ہو, انشاءاللہ ان الہوں کو ختم کر رہے ہیں. ہاں, ادھر کیوں بلائے جاتے ہو؟ آپ نہیں آتے, آتے وہی جن کو سرکار بلاتے. ہاں ہاں, آپ کو سرکار بلاتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے قرآن رٹتا رہا ہوں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. آپ بھی سبحان اللہ کہتے رہیں گے. سبحان اللہ. ترجمہ سمجھ آنا ضروری ہے بھائی. آ رہے تھا, میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا, آ رہے تھا من اتخذ الہ ہوا, میں پڑھ سکتا تھا, میں نے جان کے نہیں پڑھا. آپ کو مقصد سمجھانا ضروری ہے. مقصد کیا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے.
کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا الہ اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ ہن گل اگلی جڑی کیتی ہے سو بڑی اوکھی کیتی ہے. اینی گل کر کے رب سونا اپنے سونے میٹھے مدنی نو کہندا ہے میرا سونا منٹھار میٹھا مدنی مینو اے دس جنہیں اپنی خواہشات نفس نو الہ بنا رکھے ہے تو اے دس کیا تو ایسوں کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ فارغ کرا دیتا ہے رب دی ذات نے. یعنی صاحبان اشارت اگر اس جملے کو سمجھے تو اس میں بہت گہرا اشارہ ہے. محمد کو کہہ رہے جو خواہشات نفسانی والے لوگ ہیں تو نے نہیں ذمہ لینا ان کو. اور فارغ ہی نہیں تیرے ہوتے ہوئے پھر خواہشات نفسانی. یہ تھی ایک قرآن کی آیت. اتنا ہی کافی سمجھیے گا. اب سوچئے گا ضرور محمد ذمہ دار نہیں ہوں گے. ہاں شاباش. اللہ کا پاک کلام فرما ہے اپنے پاک حبیب کے ذریعے. لو جی نصیب اور مقدر آج اقبال ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا کبھی سوچا ہے کوئی نعوذ باللہ کسی قبر کو کھودا جائے وہاں پہرے دار کیوں ہیں؟ کبھی سوچے؟ پہرے دار چینج ہوتے ہیں. کبھی بحریہ کے آ جاتے ہیں, کبھی آرمی کے آ جاتے ہیں, کبھی فلانی کے, کبھی تین ہے نا آپ کی, تینوں میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں پہرے داری کے لیے. بھلا کیوں؟ شاباش شاباش. جس اعزاز ہے اس کا جو قبر میں ہے. کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے؟ 72 74 دیکھ لو جن کی گنتی چنگی ہوئے 74 75 75 سال سے پاکستانی فورسز ڈاکٹر اقبال کی مزار پہ کھڑے ہو کر گنے لے کر دنیا کو پیغام دے رہے ہیں جو ایک ملک کا خواب دیکھے. یہ تو ہے سطحی سوچ. یہ تیری ملک نے نہیں کیا, کسی دہقانی نے کروایا. یہ امام کے ایک ناصر کا اعزاز ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر. یہ اعزاز وہ ہے. یہ بتانا چاہ رہے تھے ایک حقیقت منتظر کہنے والے کی قبر پہ آنکھوں کے سامنے گارڈ کھڑے ہیں تو گھبرانا نہ. جو انتظار میں ہوگا بغیر نظر آنے والے گارڈ وہاں ہوگے. لو جی تقدیر اور نصیب اہم ٹاپک ہے. 6 مقامات پر قرآن میں لفظ تقدیر آیا ہے. بڑی اہم گفتگو ہے, بڑی کمال ہے. بس تھوڑی سی دیر, زیادہ ٹائم نہیں. اب ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ سنانے لگا ہوں. اس میں وہ کہتا ہے کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر ان کے لیے تقدیر مقرر کر دی. ایک آیت سنائی, یہ 5 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی. ایک آیت ہی. تقدیر کا معنی خدا کا مقرر کردہ پیمانہ, خدا کا مقرر کردہ قانون, وہ کہ جو مقدر میں پہلے سے لکھا ہو, مقسوم, پوشیدہ, ایسا جو ظاہر نہ ہو. یہ تقدیر کی معنی مختلف علماء, فقہاء, عرفاء انہوں نے لکھا ہے. یعنی جس سے کوئی باخبر نہ ہو. یہ متفق ہیں سارے تقدیر. لو جی اب میں امیر کائنات کی کریمی سنانے لگا. پھر میں آؤں گا اقبال پہ. پہلے یا علی, پھر یا علی کا نوکر بوترابی جو ہے جو بوترابی. مولا کائنات, شہنشاہ ممکنات, بادشاہ تشریف فرما ہے اپنی پاک مسند الہیہ پر. کریم ازل کریمی پسند فرمانے میں مصروف ہے. مسند الہیہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا بن کے بیٹھے. یا علی خدا نہیں ہے, کبھی نہ.
ذہن میں نہ لائیے گا علی اللہ. کبھی عقیدہ بلند کر کر کے بھی بادشاہ کو اللہ نہیں کہنا. ایک بات علی نے ضرور کی ہے، وہ علی سے ہی پوچھیں گے، رجت پہ عرض کریں گے. سرکار نے فرمایا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھو نا. کریمی فرمانے میں اچھا شہنشاہ کی یہ کریمی تھی، ہر ایرا غیرا جیڑا بھی آ جانا سی کرم فرماندے سن. خیر نال کدی کسے نو نہیں کہا تو جا تے تو بہ، نو کوئی بھی آ گیا بیٹھو. کریم دا کم ہی ہے اپنے چاہنے جتنے بیٹھے تھے یقیناً ان سے ہوتا ہے مولا جو سمجھنے والے ہیں، ان کی طرف سے تو بات ہم تک پہنچتی ہے. ذات پاک فرماتے ہیں کچھ چیزیں تقدیر میں ہوتی ہیں اور کچھ نصیب میں. کچھ چیزیں توجہ میں طرف کیجئے گا، کچھ چیزیں تقدیر میں ہوتی ہیں کچھ نصیب میں. کسی نے عرض کی مولا ہمیں کیسے پتا چلے تقدیر اور نصیب میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ذات پاک نے اے شخص تقدیر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے تم اپنی ماں بدل نہیں سکتے. ذات پاک نے کریم ادھر آ جائیں، نور سے بلا رہے ادھر آ جائیں، ادھر تشریف لے. ماں ہے وہ بدل ہی نہیں سکتی. کوئی نعوذ باللہ بدل سکتی ہے ماں؟ ماں بدل نہیں سکتی. سرکار فرماتے ہیں یہ تقدیر ہے. جو تمہاری پہلے دن ماں تھی زندگی بھر وہی رہے گی، یہ تقدیر ہے. پیدا ہونے کے لمحات نہیں بدل سکتے. بادشاہ نے تھوڑی مثالیں دی. پیدا ہونے کے لمحات نہیں بدل سکتے، یہ تقدیر ہے. یعنی جس فیصلے میں انسان کا اختیار نہ ہو وہ تقدیر ہے. اب مولا فرماتے نصیب یہ ہے قدم قدم پر. آپ کے لیے اسپیشل میسج ہے، کوشش کیجئے گا بھلائیے گا نہیں. بہت اہم بات ہے. چھوڑ دو اس وقت کل کیا کرنا ہے، کل کہاں جانا ہے، ابھی اٹھ کے کہاں جانا ہے، ابھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، چھوڑ دو یہ چیزیں فضول ہیں. توجہ کیجئے گا، بڑی اہم بات، معصوم کا فرمان شاید اسی جملے کے لیے، انہی جملوں کے لیے محفل بادشاہ نے سجوائی ہو. سرکار فرماتے ہیں نصیب یہ ہے قدم قدم پر انسان کے سامنے صحیح اور غلط کا فرق واضح ہے. کیا رانگ ہے کیا رائٹ ہے وہ فیصلے اپنے لیے کرتا ہے. جس چیز پر انسان اختیار رکھتا ہے وہ فیصلے انسان کے لیے آنے والے نصیب کو بہتر بناتے ہیں. عرض کیا یا علی مثلاً، مولا فرماتے ہیں مثلاً جب والدین اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، علم دلوانا چاہتے ہیں، تو اولاد اپنے پر توجہ دینے کی بجائے خواہشات کے پیچھے پڑ جاتی ہے. پھر یہ فیصلہ ان کا ہے، قدرت کا نہیں. یہ قدرت یہ تقدیر نہیں. تے بندے پھر کی کہنے نہیں پڑھے وہ جی تقدیر ہے جی کوئی نہیں سی. فرماتی ہیں وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو علم ملے، اب علم لینے والا علم ہی نہ لے. وہ ٹائم قیمتی گولڈن پیریڈ ویسٹ کر دے، ضائع کر دے. فرماتے ہیں یہ فیصلہ قدرت کا نہیں، اس غلط فیصلے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں. اچھا آگے فرماتے یاد رکھنا انسان کا مالک، مولا فرما رہے انسان کا مالک انسان کا برا نہیں کرتا. غور کرنا، جملہ جملہ کمال ہے. انسان کا بوشال فرما رہے انسان کا مالک انسان کا برا نہیں کرتا، غلط فیصلے ان کا برا کرتے ہیں. تو اس نے عرض کی، اب وہ پوچھنے والا بھی کمال، پوچھنے والا بھی کمال. سوال دیکھو، کہنا یا علی اگر کوئی صحیح فیصلہ کرتا رہے پھر اس کی زندگی تکلیفوں سے بھر جائے، اگر کوئی فیصلے بھی صحیح کرتا رہے، کام بھی صحیح کرتا رہے، پھر اس کی زندگی دکھوں سے بھر جائے، یا علی تیری کریمی، بادشاہ تیرا احسان، تو نے عاشقوں کو جگوانے کے لیے کیا پیغام دیا. میں کہہ رہا ہوں کیا بات ہے یا علی، تو سیدھے داد بات ہے دو گے. فرماتے ہیں یاد رکھنا
اچھا اس گل تے بادشاہ مسکرائیں، لکھا ہے عربی کتاب نے، ہمیشہ مسکرائیں. انہیں کیا ہے نا بھئی اگر بندہ ٹھیک ہی کام کرتا رہے پھر وہ زندگی معاملات بگڑ جائیں تو پھر ان خیر نال مسکرائیں. مسکرائے اور فرمایا یاد رکھنا شوزب علی کے ہمیشہ مسکرانے کو رجت کہتے ہیں. تقدیر تو نہیں بھولے گی، نصیب بھی نہیں بھولے گا، قابو کرنا یہ بات ہے بڑی اہم ہے. بادشاہ مسکراتے اور یہ نچوڑ ہے، اور شاید اس کے بعد جلدی جلدی اقبال پڑھ کے اور آپ کو چھٹی ہے، بس یہی مقصد تھا آپ کو سنانا. توجہ کیجئے گا بات رہ نہ جائے. یا فرماتے ہیں یاد رکھنا، اور کہنے یاد رکھنا، یاد رکھنا مالک جس بندے کو زیادہ چاہتا ہے، بڑی گالی ہے بھائی، بڑی گالی ہے، بڑی گالی. یاد رکھنا مالک جس بندے کو زیادہ چاہتا ہے یا زیادہ دینا چاہتا ہے یا زیادہ نوازنا چاہتا ہے، فرماتے ہیں تو اسے تکلیفوں کا زیور پہنا دیتا ہے. مصطفیٰ ہے کمال. ہائے 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 ہائے، جس بندے کو زیادہ چاہتا ہے تکلیفوں کا زیور پہنا دیتا ہے. یاور آگے گل سامنے، تکلیفوں کا زیور پہنا دیتا ہے کیونکہ اسے اس نے اس منزل کے قابل بنانا ہے. ہوئے 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 ہوئے، جس کو اس قابل بناتا ہے اسے تکلیفوں کا زیور پہنا. لفظ دیکھیں کمال ہے. اچھا زیور کیا ہے؟ کبھی بی بی نے بغیر خوشی کے زیور پہنا؟ کبھی کسی مستور ماں بہن بیٹی نے بغیر خوشی کے، وہ تو خوشی سے زیور پہنتی ہے، زیور ہے اسی کی چیز کا نام. بلکہ آپ کو پتہ ہے زیور عورت دوسری عورت سے چھپا کے رکھتی ہے. یا علی کوئی اور جملہ بھی تو پسند فرما سکتے تھے، بھائی مولا نے فرمایا. بھائی راشد، ہاں جس بندے کو صحیح جی بڑی بات ہے، بادشاہ لفظ زیور پسند فرما رہے ہیں. خیر سے تکلیفوں کا زیور، تکلیفوں کا زیور، زیور کی ہر چیز غلامی کی علامت ہے. اشاروں میں بادشاہ، نقطوں میں بات چھپی ہے نا. مالک ہے نا، مالک کا انداز یہی ہوتا ہے محبت سے پیار سے سمجھانے کا. اب آگے مملوک کے اوپر ہے، وہ مملوک کس طرح اس بات کو لیتی ہے. لو جی بادشاہ فرماتے ہیں بات مکمل کرو، بات طویل نہ ہو جائے. چلو ہنسی ہنسی میں بات تو سمجھ لی نا آپ لوگوں نے. بادشاہ فرماتے تکلیفوں کا زیور پہناتے کیونکہ اس کو اس منزل کے قابل بنانا ہوتا ہے. آگے فرمایا زمین پر بہترین استاد، یاور 2 دفعہ فرما رہے ہیں زیور. زمین پر بہترین استاد تکلیفوں کا زیور ہے. دو دفعہ فرمایا زیور، لفظ زیور، بہترین استاد تکلیفوں کا زیور ہے. فرمایا مالک، آگے فرماتے بس مکمل ہوگی بات، مالک اس کی تقدیر میں تکلیف اس لیے لکھتے ہیں تاکہ تکلیفوں کو دیکھ دیکھ کر سہ سہ کر منزل پہ جانے کے قابل ہو جائے. دیکھو آپس دی گل ہے، بالکل اسائشہ لبن دی ضرورت نہیں، بالکل سکون لبن دی ضرورت نہیں، مالک نے رکھیا ہی نہیں. اگلا دن سکون والا اسے اگلا دن ہے ہی نہیں ہے، یا تو پھر منزل دے راہی نہ بڑھو، پھر بھٹکو، میں بسم اللہ کرو، پھر بھٹکو، در در جاؤ، گھر گھر جاؤ، بندے بندے کو اپنا الہ بناؤ، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضروری نہیں، تکلیفوں میں آؤ گے ہی نہیں، پھر ایک اور انداز کی تکلیف میں ڈالے جاؤ گے. بات پہنچ گئی. اور ڈاکٹر صاحب کو ڈسکس کر لیں جلدی جلدی شاعری کی شکل میں. ڈاکٹر صاحب بھی کیا بات ہے، شاہ جی کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں
तकदीर के पाबंद हैं नबातात व जमादात। डॉक्टर साहब कहते हैं तकदीर के पाबंद हैं। शाह जी कमाल कर देता है, वंड कर देती है तकसीम। तकदीर के पाबंद हैं नबातात व जमादात, मोमिन फकत एकाम इलाही का है पाबंद। वादे मोमिन मस्त नहीं हैगा, तकदीर दा पैगाम मोमिन फकत है एकाम इलाही का पाबंद। इस पे भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो सकती है, वक्त की नज़ाकत देखते हुए छोड़ रहा हूं, सोचिएगा जरूर। ये मोमिन का मकाम डॉक्टर साहब ने वाज़ेह किया। आगे फिर फरमाते हैं खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। तवज्जो कीजिएगा, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीके। आगे फरमाना अखीर है भाई डॉक्टर साहब, यार बड़ी गहराई छुपी है। आगे फरमाना तेरी मसी खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी। कमाल है भाई, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी कि खुद फरेबी। अमल से फारिग हुआ है मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। खुदा फरेबी है या खुद फरेबी है। अगे बंदे नु कह रहे मोमिन नु कहने खबरदार शिकवा ना कर तकदीर दे उत्ते। कमाल कर गए डॉक्टर साहब कहने अबस है शिकवा तकदीर यज़दान का, तो खुद तकदीर यज़दान क्यों नहीं है। अबस फारिग फजूल है, किसी कम दा नहीं शिकवा। आगे फिर कहने ओए इंसान बन, एक स्कूल च पढ़ाई जाती है साकिब, याद आ जाएगी खिजर। क्या कहने कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अगे फरमाना बस ये मैं 2-3 इन्हें शेर सुना के तुम छुट्टी दे रहा। मैं अगे भी गुजारिश करनी सी, मैं छोड़ लिया फिर किसी वक्त। अगे फरमाना तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, बेजुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। नहीं समझ आई। फिर फरमाने यानी इन आसान अल्फाज में तो अर्ज कर फरमाते हैं यानी हम खुदा की जिस तकदीर से अपने आप को हम आहंग कर लें, खुदा की तकदीर का वैसा नतीजा हमारे सामने आएगा। अगर ऐसे अपने आप को बेमौत मारना चाहिए तो बेमौत मर जाओगे। यानी मोमिन का मकाम दस रहे कि मोमिन इस मकाम ते आवे कि खुद अपनी तकदीर बनावे। अगे जी कमाल नचोड़ फरमाने तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता। तकदीर उमम क्या है, नए जितने आए बैठे हो इरफान का मोती संभालिएगा। मोमिन की फरासत हो तो काफी है इशारा। आगे कहना अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ए अमीर अल मोमिनीन दी नहजुल बलागा पढ़ बैठा सी लो जी या अली तेरे क्या कहने, असी तेरे इन्हां गल्लां नूं भी नहीं समझ सकते, अकल महदूद। लेकिन डॉक्टर साहब तेरे नौकर ने बूतराबी ने सानू एक रस्ता दिता ही मौला, ए कोई शक नहीं तेरे अल्लाह दी तकदीर पूरी दी पूरी पाबंद है। लेकिन डॉक्टर साहब तेरियां गल्लां पढ़ के तेरियां गल्लां सुन के कह रहा है मोमिन जिवें चाहे तकदीर बना। अच्छा आओ एक मिनट वास्ते डॉक्टर साहब जरा सानू ऐ दस भला मोमिन किवें तकदीर बनावे। पता की कह रहे हैं करबला जा। डॉक्टर साहब उत्थे की होएगा, कहा जॉन नू वेख मुकद्दर च नहीं सी, कुछ भी नहीं सी,
ना ही नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, होर वे कुछ भी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी। ते मालिक तकदीर ने एक लम्हे च सारा कुछ बदल दिता है। तो बदलना जा लम्हा लगता है, आओ अपनी तकदीर बदलवाइए। जो लिखवा के आए हैं, देख लिखा है, मासूम फरमाते हैं हर बंदे की मौत का वक्त लिखा होता है जब दुनिया में पैदा होता है। वही मासूम का पाक फर्जंद फरमाता है, अगर बंदा जिंदगी में रहते हुए मखलूक से प्यार करके सिला रहमी करे, अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देता है। अगे फरमाने जेड़ा किसी नू गाली ना कढ़े, तो सतवें इमाम फरमाया उस रह की चादर मंदे। गल पर गौर फरमाइए। बस इतनी गुजारिश आपकी खिदमत में पेश करनी थी। वाक़या था 11वें बादशाह का, वो मैं नहीं पढ़ रहा, इतना ही काफ़ी है। वो मैं आपको अर्ज़ करना चाह रहा था कि मालिक तकदीर किस तरह बंदों की तकदीर बदलते हैं, लेकिन उस वक्त जब बंदा बदलवाना चाहे तो ये आपको तकदीरें बदलने के लिए ऐसे पैगामात सुनाए जाते हैं, इनको लाइट ना लिया करें जी। एक शेर डॉक्टर साहब का बड़ा प्यारा है, गुलामी में ना आती है तदबीर, काम तदबीरें ना तकदीरें। गुलामी में आती हैं काम न तदबीरें न तकदीरें। जो हो ज़ौक़े योग हो ज़ौक़े योग तो कट जाती हैं जंजीरें, कट जाती हैं। ठीक, शौक पैदा हो गया, शौक पैदा हो गया, ये इश्क पैदा हो गया ना ते फिर तो कमाल हो जाएगा। ना होया तो तेरा साड़ा इन्होंने की करना है अपने। अच्छा बस मौला करम कर सके। खैर वैसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आ गए सारे आला हैं, सब आला हैं, लेकिन जैसा बादशाह आला बनाना चाहते हैं वो हमारा सफ़र अभी है और हिम्मत करेंगे। बादशाह मुसलसल हिम्मत दिला रहे हैं, आगे बढ़े। मैं दुआ मंगवा के बस इजाज़त देने लगा हूँ, वक्त काफ़ी हो गया। जो जाना चाहें बिस्मिल्लाह, जो रहना चाहें बिस्तर बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात मिन सातिल लैलि वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नस्रुम व दलीलुम व आइनन हत्ता तुस्किनुहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिहु फ़ीहा तबीला। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद। या रब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलल्लाहु तआला फ़र्ज शरीफ। नाद अलियन मदर लजाइब तजिदु अन लका फिन नवाइब कुल हमिन व गमिन सय्यन जली बि अज़मतिका या अल्लाह व नबुव्वतिका या मुहम्मद व विलायतिका या इली या इली या इली यदरिकनी फी सबीलिल्लाह। मालिक अल मुल्क खालिक कायनात परवरदिगार आलम बतसद्दक़ चहरदाह मासूमीन बरकत साहिब ज़बान से जितने भी हमारे मेहमान यहाँ आके ज़िक्र इमाम सुनने के लिए तशरीफ़ लाए, इन सब की झोलियों में खैर डाल दे, इन सब को यहाँ से खैर दे के रवाना करना। मेरा इमाम तो करीम मेज़बान है, हम नाकिस मेहमान हैं। तेरा पाक ज़िक्र सुनने तेरे दर पे आए बैठे, हम सब एहसान फरमाना, करीमी फरमाना, हमें अपने काबिल बनाना, हम पे रहम करना, हम पे शफ़क़त फरमाना। हम बहुत भटक चुके, बहुत भूल चुके, बहुत दूर जा चुके, एहसान फरमाना, हमें अपना कुर्ब अता फरमाना। शहंशाह मुअज़्ज़म सुल्तान मुकर्रम हम सब के इरफान को इतना बढ़ाना कि हम तो कहते हैं हमारा मौला, एक दिन आप भी फरमाएं मेरा नौकर मेरी कनीज़ा, एहसान फरमाना। हम कोताह हैं, इंशाअल्लाह अहद करते हैं कोताहियाँ नहीं करेंगे, कर्म आपने फरमाना है। ये नहीं कहते आप चाहेंगे तो कोताहियाँ नहीं करेंगे, नहीं, कोताहियाँ हमारी अपनी है। खैर ही व शर्र ही मिनल्लाह ताला नहीं, खैर ही मिनल्लाह ताला, शर्र ही हमारे अपनी तरफ से, हम खुद शर वाले। एहसान फरमाना, बस खैर ही खैर, इस काबिल बनाना बादशाह के इस्तकबाल के लिए हम सब एक हो जाएं, हम सब नेक हो जाएं, परहेज़गार हो जाए, पाकीज़ा हो जाए, निजासत से बच जाए। करीमी फरमाना जितने जितने गुनाह ने कबीरा और सगीरा है, जो ज़माने के इमाम के कुर्ब के लिए रुकावट है वो दूर फरमाना। कायमी आले मोहम्मद अजल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ शहंशाह मुअज़्ज़म के नालैन उठाने वालों में शुमार फरमाना, उनके नासरीन के खिदमत गुजारों में शुमार फरमाना, उनकी पाक रहवार के लगाम पकड़ने वालों में शुमार फरमाना। रहम फरमाना, हम इस काबिल नहीं है, हमारा कोई भी नहीं, हमारी हुज्जत खुदा के सिवा हमारा कोई भी नहीं, सब आर्ज़ी रिश्ते हैं, बस हमसे हुज्जत खुदा को दूर ना फरमाना। करीमी रहम शफ़क़त इनायत फरमाना। मौला हमारे जितने वरसा दुनिया से चले गए, हम उनके लिए दुआ गो हैं। जब आपका ज़हूर हो, उनके कब्रों से कफन झाड़ते हुए
لشکر میں شامل ہوتے ہوئے ہمیں دکھانا. جتنے بھی ہمارے ورثاء ہیں جو چلے گئے دنیا سے، میں نام کیا لوں، کس بھائی کے والدین چلے گئے، جس کے چلے گئے، جس کے بزرگ چلے گئے، ان سب کے لیے دعا گو ہوں. شہنشاہ معظم سلطان مکرم تیری بھری کائنات میں کوئی کمی نہیں، ان کو وسیع رزق عطا کر، مگر اس لیے عطا کر یہ تیرے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کرے، اس لیے نہیں کہ یہ امیر بن جائیں. جو کمائیں، جو کچھ اکٹھا کرے وہ تیرے لیے، اٹھے بھی تیرے لیے، بیٹھے بھی تیرے لیے، جاگے بھی تیرے لیے، سوئیں بھی تیرے لیے، ہر کام تیرے لیے کرنے والوں میں ان کا شمار ہو. احسان فرما ان کے اندر سے غصہ، بے صبری، ناشکری سارے الہ بھگا دے، تلوار کے بغیر بھگا دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم.